बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान शरीफ पढ़ना सीख रहे हैं बिल्कुल शुरू से, और अल्हम्दुलिल्लाह एक सबक हमने 2 हिस्सों के अंदर मुकम्मल पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपको पहला सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के सबक के अंदर पहले सबक ही की मश्क कराई जा रही है कि हमने जो हरूफ तहज्जी को पढ़ा है वो हमारी समझ में अच्छी तरीके से आया है या नहीं आया है, तो उसका इम्तिहान हो रहा है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मश्क नंबर 1। मश्क नंबर 1 यानी हमने जो पहला सबक पढ़ा है उसमें से हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारी एग्ज़ाम हो रही है कि हमने हरूफ को पहचाना है या नहीं पहचाना है। तो सवाल व जवाब के अंदाज में हम मश्क करते हैं। तो सवाल ये है कि ये कौन सा हर्फ है, तो आपका जवाब होगा अलीफ है। तो सवाल ये है कि आपने अलीफ को कैसे पहचाना कि ये अलीफ है, तो आपका जवाब ये है कि वो खड़ा होता है और उसकी लिखने की शक्ल खड़ा ज़बर जैसी होती है, उससे समझ में आता है कि ये अलीफ है। बा। तो आपसे सवाल है कि आपने बा किस तरीके से कहा, तो आपका जवाब ये होगा कि उसके नीचे एक नुक्ता है, तो हमने समझ लिया कि ये बा है। बा। ता। आपने ता पढ़ा, तो सवाल ये है कि आपने उसको ता क्यों पढ़ा, तो आपका जवाब ये होगा कि ता इसलिए पढ़ा गया कि उसके ऊपर 2 नुक्ते बने हुए हैं। तो हमने पहचान लिया कि ऊपर 2 नुक्ते हो तो उसको ता कहते हैं। ता। सा। सा। आपने सा पढ़ा, तो सा किस वजह से पढ़ा, सवाल है आपसे, तो आपका जवाब होगा कि सा इसलिए पढ़ा कि उसके ऊपर 3 नुक्ते हैं। सा। जीम। जीम। तो जीम आपने क्यों पढ़ा, तो उसका जवाब यह है कि उसके अंदर एक नुक्ता है। इस तरीके से हमको समझना है, हुरूफ तहज्जी की पहचान करना है, अच्छी तरीके से समझना है और समझकर हमें पूरी तख्ती को पढ़ना है। इसलिए कि कुरान पाक को सीखने के लिए हुरूफ तहज्जी जो बुनियादी हुरूफ है, असल हुरूफ है, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। तो आगे पढ़ते हैं। हा। हा। आपने उसको हा पढ़ा, तो सवाल ये है कि हा क्यों पढ़ा, तो आपका जवाब ये होगा कि हा इसलिए पढ़ा कि उसके ऊपर और उसके अंदर कोई नुक्ता नहीं है, इसलिए ये हा पढ़ा जाएगा। और हा को हलक से यानी गले के बीच वाले हिस्से से अदा करना है। हा। खो। खो। आपने इसको खौ पढ़ा, तो खौ क्यों पढ़ा, तो आपका जवाब ये होगा कि उसके ऊपर एक नुक्ता है, इसलिए आपने उसको खौ पढ़ा है। दाल। दाल। दाल को क्यों दाल पढ़ा, तो आपका जवाब ये होगा कि उसके ऊपर नुक्ता नहीं है। अगर नुक्ता होता तो दाल पढ़ा जाता, यहाँ पर नुक्ता नहीं है इसलिए इसको दाल पढ़ा है। दाल। 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 दाल इसलिए पढ़ा कि उसके ऊपर एक नुक्ता है। दाल। रो। रो। रो इसलिए पढ़ा गया कि उसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, अगर नुक्ता आ जाए तो ज पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से खुद से पढ़ना है, अपने आप से सवाल करना है कि अलीफ पढ़ा तो अलीफ क्यों पढ़ा गया, बा पढ़ा तो बा क्यों पढ़ा गया, हा पढ़ा तो हा क्यों पढ़ा। इस तरीके से सवाल जवाब के अंदाज में मश्क करना है ताकि हुरूफ की पहचान अच्छी तरीके से हो जाए। तो पहले से हम बितरतीब हुरूफ को पढ़ लेते हैं, आपको इसी तरह मश्क करना है, सवाल पूछना है, समझना है और आगे मश्क करते रहना है। अलिफ। बा। ता। सा। जीम। हा। खो।
دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو یہ تمام حروف تہجی ہے۔ پہلے سبق کے اندر جس طریقے سے ہم نے بالترتیب حروف تہجی کو پڑھا ہے، پہلی مشق کے اندر بھی اسی ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تاکہ پہلے مرحلے کے اندر ہم سے یہ کام کروایا جا رہا ہے کہ ہم ترتیب کے ساتھ حروف تہجی کو پڑھنا اچھی طریقے سے آ جائے۔ دوسری مشق کے اندر ہم سے یہ کام کروایا جا رہا ہے کہ آپ کو ترتیب کے ساتھ حروف تہجی پڑھنا آ گیا ہے، تب ایک اسٹیپ آگے بڑھنا ہے۔ تو اس اسٹیپ کے اندر آپ کو بالترتیب حروف تہجی کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ الٹ سلٹ بلا ترتیب کے آگے پیچھے حروف لکھے ہوئے ہیں، اس کی مشق کرنا ہے، تاکہ آپ کا امتحان ہو، آپ کی ذہن کے اندر یہ بات حروف کی پہچان اچھی طریقے سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس کی مشق کروائی جا رہی ہے۔ مشق نمبر 2 مشق نمبر 2 ہا ہا۔ ہم نے پہلی مشق کے اندر سب سے پہلے جو حرف پڑھا وہ الف تھا، یہاں پر ہا ہے، یعنی پہلی مشق کے اندر بالترتیب حروف تہجی لکھے ہوئے تھے، یہاں پر بلا ترتیب کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کو دھیان سے پڑھنا ہے کہ کون سا حرف لکھا ہوا ہے، تاکہ اچھی طریقے سے وہ حرف ہماری سمجھ کے اندر آ جائے اور اس حرف کی اچھی طریقے سے پہچان ہو جائے۔ ہا ہا تا تا ثا ثا با با جیم جیم۔ تو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے ہی خود سے سوال بھی پوچھنا ہے کہ ہم نے اس کو جیم پڑھا، تو جیم پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جیم اس لیے پڑھا گیا کہ اس کے اندر ایک نقطہ ہے۔ تو ہم نے تو کو پور کیوں پڑھا؟ تا نہیں پڑھا بلکہ تو پڑھا، منہ بھر کر پڑھا، موٹی آواز کے اندر پڑھا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ 7 ہے جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک حرف تو بھی ہے، اس لیے اس کو ہم پور پڑھتے ہیں۔ تو ذال ز ذال اور ز کے اندر فرق ہمیں برابر دیکھنا ہے کہ ذال یہ زیادہ راؤنڈ کے اندر ہوتا ہے اور ذال تھوڑا نارمل راؤنڈ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے دونوں کے اندر فرق کرنا ہے۔ ذال ز اور ز کے اندر سیٹی کی آواز بھی آتی ہے، مخرج کی ابھی دھیان رکھے، حروف کو صحیح ادا کرنے کی ابھی سے کوشش کرے، تو انشاءاللہ آگے چل کر ہمارے لیے تجوید کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا آسان ہوگا۔ ز سیٹی کی آواز آئے گی نارمل، ز سین 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 کے اندر بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین صاد 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 کے اندر بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، اسی لیے ان تین حرفوں کو ز سین صاد، ان تین حروف کو حروف صفیریہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے کے وقت سیٹی کی آواز آتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ ز سین صاد قاف قاف یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو پور پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، قاف کاف نہیں پڑھتے ہیں بلکہ قاف پڑھتے ہیں، اس کو بڑا قاف بھی کہتے ہیں۔ قاف
قوف اس لیے پڑھتے کہ اس کے اوپر دو نقطے ہیں. اگر ایک نقطہ ہو اور یہ زیادہ سیدھا ہو تو اس کو فا پڑھتے ہیں، لیکن یہ گول راؤنڈ زیادہ ہے اور اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو اس کو قوف پڑھتے ہیں. ہمیں اس طریقے سے حروف کی برابر پہچان کرنا ہے. قوف، ضاد، ضاد. ضاد کیوں پڑھا کہ اس کے اوپر نقطہ ہے. اگر نقطہ نہ ہو تو صاد پڑھا جاتا ہے، لیکن نقطہ ہے اس وجہ سے اس کو ضاد پڑھیں گے. اور یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو بھی ہمیشہ پر ہی پڑھیں گے. ضاد، خا، خا. یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے. خا، ضا، ضا. یہ بھی ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے. غین، غین. تو یہ بھی ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے. قاف، ضاد، خا، ضا، غین، صاد اور طا. یہ 7 حروف ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں، جس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. تو اس کا بھی ہمیں ساتھ میں دھیان رکھنا ہے تاکہ حروف کو مخرج کے ساتھ، اس کی صحت کے ساتھ ہم ادا کر سکیں. عین، عین. ہا، یہ چھوٹی ہا کہلاتی ہے. بڑی ہا حلق سے ادا ہوتی ہے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتی ہے. ہا، ہا. شین، شین. یہ بڑی شین کہلاتی ہے اس لیے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں اور اس کو ذرا زور دے کر پڑھتے ہیں. شین. را، را. لام، لام. میم، میم. نون، واو، فا، یا. حمزہ، حمزہ. کاف، یہ چھوٹا کاف کہلاتا ہے. کاف، دال، الف. تو یہاں پر دوسری مشق کے اندر خاص طور پر ہم سے اس بات کی مشق کروائی گئی ہے کہ حروف تہجی کو بلا ترتیب کے لکھا گیا ہے، الٹ سلٹ آگے پیچھے لکھا گیا ہے. تو ہم کو دھیان دے کر اس کی مشق کرنا ہے کہ ہر حرف کو اچھی طریقے سے سمجھ کر پہچان کر پڑھے. تو بس آج کا سبق یہاں تک ہی. امید ہے کہ آپ کو دونوں مشق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ بار بار اس کو سنیں، ریپیٹ کریں، خود سے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے باوجود اگر کوئی حرف پڑھنے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کامنٹ کے اندر بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا. تو دعاؤں کی درخواست ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.